السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ہم نے جو نیا باب شروع کیا ہے اعمال قلب، دل کی عبادتیں، دل کے اعمال، اس میں اللہ کے فضل سے ہم سب سے پہلے کون سا پڑھ چکے؟ محبت، کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کی جیسی محبت ہم کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل کی عبادت کی بنیاد اللہ کی محبت ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا اللہ کا خوف۔ خوف بھی عبادت ہے، اللہ عز و جل کے حوالے اپنے معاملات کر کے اور اللہ کی رضا اور ناراضگی کا احساس، یہی جو اصل خوف ہے۔ ہم اللہ عز و جل کی ناراضگی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکیں۔ تو اس طرح سے یہ ڈرنا بھی عبادت ہے اور ڈرنا بھی اعمال قلب، دل کی عبادتوں میں سے ہے۔ الحمدللہ یہ دونوں باتیں ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب آج اسی اعمال قلب میں سے تیسرا عمل، دل کے اعمال میں سے تیسرا یا دل کی عبادتوں میں سے تیسری عبادت ہے توکل۔ اللہ پر بھروسہ، توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھنا عبادت۔ اس کے پہلے یہ جان لیجئے کہ توکل کی دو بڑی قسمیں، توکل کی دو قسمیں ہیں، بھروسہ کرنے کی دو قسمیں۔ اس میں سے پہلی قسم ہے کہ ان معاملات پر، اللہ پر، ان معاملات میں، ان کاموں کو لے کر اللہ پر بھروسہ کیا جائے کہ جو کام اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، وہ معاملات جو اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں، ان معاملات میں ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، یہ توکل۔ اور یہ اگر اس طرح کا توکل آپ کسی غیر کے ساتھ باندھ لیں، کسی اور کے ساتھ آپ ایسا بھروسہ کریں ان معاملات میں کہ جن معاملات کا اختیار صرف اللہ کو ہے، تو یہ شرک۔ جیسے اولاد اللہ دیتا ہے تو ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، روزی کا مالک اللہ ہے تو ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، بارش اللہ عز و جل برساتا ہے، ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ تین مثالیں ان کاموں کی ہیں کہ جن میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کا کوئی اختیار نہیں، کسی اور کے بس میں نہیں۔ تو اب ان کاموں میں ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے۔ اور ان کاموں کو لے کر ہم اللہ کے علاوہ پر بھروسہ رکھیں کہ فلاں بابا، فلاں پیر یا فلاں ولی، ان کی نظر کرم ہوگی تو روزی ملے گی یا اولاد ملے گی، نعوذ باللہ، تو کیا کہلائے گا پھر؟ شرک، بالکل شرک اکبر۔ وہ معاملات جن کا اختیار صرف اللہ کو ہے، ان معاملات میں صرف اللہ پر بھروسہ رکھا جائے گا۔ اگر ان معاملات میں آپ اللہ کے علاوہ پر بھروسہ کریں گے تو یہ شرک کہلائے گا، سیدھا سیدھا شرک اکبر ہے، نمبر ایک۔ دوسری قسم ہے وہ معاملات کہ جن میں اللہ عز و جل نے بندوں کو اختیار دیا، ایسے کام کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کچھ کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے۔ جیسے مثلا آپ کسی آدمی سے کہیں کہ بھائی میرا اتنا کام ہے آپ کر دیجئے۔ مثلا مان لیتے ہیں کہ بمبئی جانا ہے، بمبئی سے کوئی سامان لے کر آنا ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ آپ ماشاءاللہ میرے لیے قابل بھروسہ ہیں، میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، آپ ذرا براہ کرم میرے یہ کام کر دیں۔ تو اس پر بھروسہ کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کہیں جا رہے ہوں، کسی بندے پر اعتماد کریں اور اپنی کوئی امانت، سونا چاندی یا اور کچھ بھی امانت اس کے حوالے کریں کہ بھائی یہ آپ اتنی امانت میری اپنے پاس سنبھال کر رکھیے، میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں۔
تو یہ بتائیے جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ پہلی والی قسم جائز نہیں ہے، دوسری کیوں جائز ہے؟ کیوں جائز ہے؟ وہ بندے کے اختیار میں ہے نا وہ کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو وہ قوت اور صلاحیت دی ہے نا، تو اللہ کی دی ہوئی قوت اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، تو ان باتوں کو لے کر آپ کسی پر بھروسہ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی دونوں قسمیں؟ وہ معاملات کہ جن میں اللہ کو اختیار ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے، آپ کو اولاد دینا، آپ کو روزی دینا، بارش برسانا، یہ اللہ کے کام ہے، آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اگر اللہ کے علاوہ پر آپ بھروسہ کریں تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، اللہ کے کام ہے۔ دوسری قسم وہ کام جن میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کچھ کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے۔ اب ان کاموں میں آپ اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ پر بھروسہ ہے، آپ میرے اس راز کی حفاظت کریں گے یا آپ میرا یہ کام کر دیں گے، تو یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ کیوں جائز ہے؟ اس کو اختیار ہے، اس کو اختیار۔ اب ان دونوں بھروسوں میں فرق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ان دونوں بھروسوں میں فرق۔ آپ نے پہلے ان معاملات میں اللہ پر بھروسہ کیا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ ہی کر سکتا ہے، تو آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں بھائی، یہ توحید ہے۔ اور ایسا اختیار کسی اور کو دینا شرک کہلائے گا، ایسا بھروسہ کسی اور پر کرنا شرک کہلائے گا۔ لیکن وہ معاملات کے جن میں بندے کر سکتے ہیں، بندوں کو کرنے کی قوت ہے، طاقت ہے، تو ان معاملات میں آپ بندوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہ آپ اس پر بھروسہ کریں گے تو یہ بھروسہ ڈائریکٹ یہ نہیں ہے کہ تجھی پر بھروسہ ہے تو ہی کر سکتا ہے، نہیں، اللہ پر بھروسے کے بعد آپ اس بندے پر بھروسہ، یہ یاد رکھیے۔ آپ اس پر بندے پر بھروسہ رکھیں تو جائز ہے بالکل، لیکن کیسا ہونا چاہیے؟ اصل اعتماد اور بھروسہ آپ کا اللہ پر ہی ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو آپ کو ان کاموں کی توفیق دے سکتا ہے، تو میں اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے اور پھر آپ کی محنت سے یہ کام ہوا، اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا، اللہ نے توفیق دی اور میں نے پھر اس کے بعد آپ کے حوالے یہ کام کیا۔ تو یہ دوسری قسم ہے، جائز ضرور ہے، لیکن اس بات کی یاد دہانی کے ساتھ کہ اس میں بھی آپ کا اصل بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ ہی ہے جو اس بندے کو توفیق دے سکتا ہے، اللہ کی ہی توفیق سے وہ بندہ یہ کام کرے گا، اور اللہ نے توفیق نہیں دی تو وہ بندہ کام نہیں کر سکے۔ سمجھ میں آ گئی توکل کی دونوں قسمیں، اور دونوں قسم کی تفصیل بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب جو درس ہمارا ہے وہ ہے توکل، اللہ پر بھروسہ۔ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ انسان کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی کوئی آدمی اللہ پر بھروسہ نہ کرے، کسی اور پر بھروسہ کرے، جیسے کہ میں نے مثالیں دی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن نہیں۔ توکل اللہ پر بھروسہ جہاں ہمارے ایمان کو صحیح کرنے والا ہے، وہیں ہمارے ایمان کو مکمل کرنے والا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیے بغیر ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، جب صحیح نہیں ہوگا تو مکمل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے خالص اللہ پر بھروسہ اپنے ہر معاملے میں اللہ پر ایمان کو مکمل بھی کرتا ہے اور اللہ پر ایمان کو صحیح بھی کرتا ہے۔ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب آپ اللہ پر بھروسہ بھی رکھیں گے۔ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ کا یہ ایمان صحیح کب قرار پائے گا؟ جب آپ اپنے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھیں گے۔ تو جان لیجئے توکل، اللہ پر بھروسہ ہمارے ایمان کو صحیح بھی کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو مکمل بھی کرتا ہے۔ اور یہ توکل کل ملا کر کس کا کام ہے؟ دل کا۔ یہ توکل کدھر سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ آپ بھروسہ کسی پر کرتے ہیں تو اس کا تعلق آپ کے دل سے، محبت کا تعلق آپ کے دل سے ہے، خوف کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ اسی طرح کسی پر بھروسہ کرنے اور نہ کرنے یا اللہ پر بھروسہ کرنے کا تعلق بھی ہمارے دل سے ہے۔ تو یہ کون سی عبادت قرار پائے گی؟ قلبی، دل کی عبادت قرار پائے گی۔ اور جب یہ عبادت ہے تو اس عبادت کا حق اکیلے اللہ کو ہے۔ اب اگر آپ نے وہ حق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا تو وہ
وہ شرک قرار پائے گا۔ شرک دونوں شکلوں میں اکبر بھی ہو سکتا ہے اور اصغر بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم وہ آیتیں دیکھتے ہیں جو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس چیپٹر کے تحت، اس باب کے تحت ذکر کی۔ آیتیں تو قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں توکل کو لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے 4-5 آیتیں ذکر کی ہیں، وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت ہے 6 پارے سورہ مائدہ کی، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ پر ہی فتوکلوا چاہیے کہ تم بھروسہ رکھو، توکل رکھو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن۔ تو اللہ عز و جل نے ایمان کا ذکر بعد میں کیا، پہلے کس کا ذکر کیا؟ توکل کا ذکر کیا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک اللہ پر توکل نہیں ہوگا تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ جو آدمی اپنے حال، اپنے مستقبل، اپنے خیر کو لے کر اللہ پر بھروسہ نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہی ہم نے آپ سے کہا کہ اللہ پر بھروسہ ایمان کو صحیح بھی کرتا ہے اور ایمان کو مکمل بھی کرتا ہے۔ اللہ پر اگر بھروسہ نہیں ہے تو ایمان صحیح نہیں ہے اور ایمان مکمل بھی نہیں ہے۔ اب آیت سیدھی سیدھی ہے، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، لیکن یہ الٹا ہے۔ سیدھا کیسے ہے؟ اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، پہلے بھروسے کا ذکر ہے نا، اور اس کے بعد اگر تم مومن ہو، یعنی آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت 9 پارے سورہ انفال کی آیت ہے، انما المؤمنون یقیناً بے شک مومن تو وہی ہے، کون؟ الذین کے جو لوگ اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے، اللہ عز و جل کی ربوبیت الوہیت کا تذکرہ ہوتا ہے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ عبادت ہے، اللہ کی قدرت کہ اللہ انسان گناہ کر رہا ہو، کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر ورنہ اللہ پکڑ لے گا، انسان ڈر گیا۔ اللہ کی قدرت کی بات آئی، اللہ کی ربوبیت کی بات آئی، اللہ عز و جل کی وسیع کائنات کے احاطے کی بات آئی تو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا، ہم لرز گئے۔ مومنین وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی قرآن کریم کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، قرآن کریم ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کے ذریعے ان کو خیر کی تعلیم دی جاتی ہے اور برائی سے روکا جاتا ہے، واعظ و نصیحت جب ہوتی ہے، زادتہم ایمانا تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، قرآن کریم کی آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے کہ ان لوگوں کے دل پہلے تو اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، دوسرے اللہ عز و جل کی آیتیں سنتے ہیں تو اللہ کی آیتیں سن کر اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، اور تیسری صفت جو یہاں پر ہمارا اس چیپٹر کا جس سے تعلق ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، عَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر بات تھی دلوں کے لرز جانے کی، یہاں بات تھی ایمان میں اضافے کی، اب یہاں پر اللہ کوئی اور بھی تو صفت ذکر کر سکتا تھا توکل کے علاوہ کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے رکوع سجود کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، کوئی بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کون سی بات خاص طور پر ذکر کی؟ توکل، اللہ پر بھروسے کی بات۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک بندہ اپنے رب پر بھروسہ نہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتا اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں آ سکتا۔ جس کے دل میں اللہ پر بھروسہ نہ ہو
وہ اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرتا بھی نہیں، اور جو اللہ عز و جل پر نہ بھروسہ رکھتا ہو نہ اللہ عز و جل سے ڈرتا ہو، اس کے ایمان میں اضافہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے توکل کہ اللہ تعالیٰ نے توکل کا ذکر کر کے آیت کو مکمل کیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک صفت آپ میں یہ ہو کہ آپ کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، مگر ان دونوں کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھنے کی صفت پائی جانی چاہیے۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تبھی اللہ کی آیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ قرآن کریم کی آیتوں سے فائدہ کب ہوگا آپ کو؟ جب آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں گے۔ اب یہ بتائیے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، ایک آدمی روزے رکھتا ہے، ایک آدمی قربانی کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہے نا کہ نیکیاں کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو گویا ہم نے اللہ پر بھروسہ رکھا، تب وعدے پر بھروسہ کیا، تبھی تو عبادت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہ ہو تو بندہ عبادت کرے گا کیا؟ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تیرے وعدے پر اعتبار ہی نہیں کیا۔ ہم نے، اگر تو ایسا سمجھتا ہے کہ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا ملنے کا، آنے کا، اور ہم اس وعدے پر ہم نے اعتبار کیا اور اب تک زندہ ہیں اس وعدے پر اعتبار کر کے، تو سمجھ لے تو نے جھوٹ سمجھا۔ اگر ہمیں تیرے وعدے کا اعتبار ہوتا تو ہم خوشی ہی سے مر گئے ہوتے۔ سمجھ میں نہیں آیا شعر؟ اردو ادب پڑھا کیجیے، اردو ادب پڑھا کر، اردو ہماری اپنی یہاں کی تو زبان ہے کم سے کم، اور جو زیادہ تر دین کا لٹریچر ہے وہ اسی زبان میں، ہمارا جو دینی لٹریچر ہے وہ زیادہ تر تو اردو زبان میں ہی ہے۔ اس لیے اردو سپورٹنگ لینگویج نہیں، اردو مین لینگویج ہونا چاہیے۔ عربی جیسے ہماری دین کی وجہ سے ہماری مین لینگویج ہے نا، ویسے اردو بھی ہماری مین لینگویج ہونا چاہیے۔ سپورٹنگ انگلش، مراٹھی، ہندی، کنڑ، گجراتی یہ سپورٹنگ ہو چلے گا، لیکن بنیادی لینگویج، بنیادی زبان، لغت الام، مادری زبان ہماری عربی اور اردو ہونا چاہیے۔ اب اردو اگر آپ کو نہ سمجھ رہی ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ غالب سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ اقبال کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم اگر نیکیاں کریں گے تو تو ہم کو جنت دے گا۔ اسی وعدے پر بھروسہ کر کے ہم عبادت کرتے ہیں نا، اور ہم اللہ کو اس کا وعدہ یاد بھی دلاتے ہیں۔ چوتھے پارے میں ایک چھوٹی سی 10 آیتیں آخر کی ہیں سورہ آل عمران کی، اس میں ہم کہتے ہیں نا ربنا وآتنا ما وعدتنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے رب تو ہم کو وہ دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ تو گویا ہم اللہ کو اس کا وعدہ یاد دلا رہے ہیں نا، اور وعدہ یاد دلانے کا مطلب ہم اس کے وعدے پر اللہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں کریں گے، تو کوئی عبادت بھی ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ مجھ سے آپ سے کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اللہ نے کہا نا ہم کو، کیا کہا؟ دعا مانگو قبول کروں گا۔ اب اگر مجھے اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہی نہیں تو میں دعا مانگوں گا؟ مانگ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر مجھے بھروسہ ہے کہ نہیں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ بندے تو مانگ میں دوں گا، تو اب میں دعا کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ میں نے کیوں دعا مانگی؟ کیونکہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا اور مجھے اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہے کہ اللہ میں اس کا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ مجھے دے گا۔ میں اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ مجھے نقصان سے اور عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ پر توکل کرنے کا فائدہ۔ اور جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے یقیناً وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتا، اللہ پر توکل نہیں کر پاتا، تو وہ نیکیوں میں بھی آگے نہیں بڑھتا، اور جب نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتا تو اس کے ایمان میں بھی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ دھیرے دھیرے ایمان، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے، کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دوسری آیت ہے، 9واں پارہ سورہ انفال کی آیت ہے۔ یا ایھا النبی، اللہ عز و جل نے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی، مخاطب کیا، اے نبی حسبک اللہ، حسب کافی ہونا، انف، کافی ہو جانا، حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہی دعا ہم ماشاءاللہ پچھلے درس میں 2 سے 3 بار یہ آئی تھی نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ بھی آ گیا ہے ماشاءاللہ، 2-3 دروس ہوئے اس پر۔
اللہ پر بھروسے کو لے کر، اسی طرح سے اللہ کی محبت کو لے کر کہ اللہ بندے کے لیے کافی ہے، ان باتوں کو لے کر ہم نے غزوہ احد کا وہ واقعہ بھی دیکھا کہ غزوہ احد کے بعد کس طرح سے کفار مکہ نے الگ الگ طریقوں سے مسلمانوں کو دھمکایا تھا، اور کیا کہا تھا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ کفار مکہ اور پورے عرب کے لوگ تمہارے خلاف بڑا بھاری لاؤ لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو ان سے ڈرو، یعنی گھٹنے ٹیک دو، لڑنے کی جسارت مت کرو۔ فزادہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا کہ وہ سمجھ گئے اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ نقصان نہ پہنچنے دینا چاہے تو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا، اللہ فائدہ دینا چاہے تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، اللہ فائدہ نہ دینا چاہے تو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتا۔ جب ایمان اور عقیدے کی یہ بلندی ان کے سینوں میں مزید آئی تو ایمان میں اضافہ ہوا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ ہمارے سارے کام بنانے والا اور پورے کرنے والا، ہم کو ہمارے مقصد میں کامیاب کرنے والا ہے۔ اسی سے اللہ عز و جل نے یہاں پر فرمایا 10ویں پارے سورہ انفال کی ہی آیت ہے، اے نبی حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے وہ جو آپ کے متبع ہیں۔ اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور پھر مومنوں میں سے وہ جو آپ کے متبع ہیں۔ اب اس آیت پر آپ دھیان دیجیے، اللہ عز و جل کہہ سکتا تھا یا ایھا النبی حسبک اللہ والمؤمنون، ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ آپ کے لیے کافی اور پھر مومنین، لیکن اللہ نے کیا کہا، آپ کی اتباع کرنے والے مومنین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو 100 لوگ کرتے ہیں، 1000 لوگ کرتے ہیں، لاکھ لوگ کرتے ہیں، لیکن سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، سب کے سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام بلند نہیں کر سکتے۔ ان میں سے انہی لوگوں کو یہ شرف اللہ عز و جل دیتا ہے جو لوگ کیا ہوتے ہیں، متبع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ اس سعادت سے نوازتا ہے کہ وہ امت کا نام بلند کرتے ہیں، ورنہ ایمان کا دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے، چاہے وہ جھوٹا ہو، وہ حرام کھاتا پیتا ہو، وہ نمازیں نہ پڑھتا ہو، ایمان کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں۔ تو ایمان کا دعویٰ کرنے سے آپ کو سعادت نہیں ملتی، آپ کو سعادت کب ملتی ہے، اتباع۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، کون، من المؤمنین، یعنی مومنین۔ تو مومنوں میں سے انہی لوگوں کو یہ سعادت ملتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہوتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع نہیں ہوتے ان کو دین کی مدد کرنے کی سعادت بھی نہیں ملتی۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو ہی نہیں کرے گا وہ دین کی مدد کہاں سے کرے گا؟ اب مثلا کچھ منکرین حدیث مثال کے طور پر ایک غامدی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت کر رہا ہے؟ جس کے یہاں سنت کا کوئی مقام و مرتبہ ہی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جس کی نظروں میں کوئی حیثیت ہی نہ ہو، وہ دین اسلام کو فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں، وہ تو اور بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ ایسی کئی نام ہوں گے جو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ اس سے اللہ یہ عز و جل واللہ عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حقیقی سپاہی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کو دور دور تک پہنچائے گا وہ وہی ہیں جو متبع ہیں، جو متبع سنت ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والے ہیں، وہی آپ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والے اور دین کے سپاہی ہیں، ورنہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے کھوکھلے دعوے سے اللہ عز و جل کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں پر اللہ عز و جل کہتا ہے حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہی ہوا نا اس کا معنی کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا، جو مقصد آپ کا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس مقصد میں آپ کو کامیابی دے گا۔ تو یہ ہے بھروسہ، کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور یہ ہے بھروسے کی دوسری قسم۔ کتنی قسمیں اس آیت میں بھروسے کی؟ کتنی ہیں اس آیت میں بھروسے کی؟ کتنی قسمیں ہیں؟ بولو زور سے، 2 ہے نا؟ شروع درس میں ہم نے بتایا نا بھروسے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ان معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھیں جو اللہ ہی کے ہیں، ٹھیک،
اور اس کے بعد جو معاملات بندوں کے اختیار میں آپ ان میں بھی بندوں پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں، مگر کب؟ اللہ پر بھروسے کے بعد، ہے کہ نہیں؟ تو یہ دونوں قسم ہے نا اس میں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہ مومنین جو آپ کے متبع ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جن معاملات میں اختیار صرف اللہ کو ہے، اللہ اکیلا کافی ہے، لیکن جن معاملات میں بندوں کو اللہ نے اختیار دیا، بندوں کو، ہم کو آپ کو اختیار ہے کہ نہیں؟ دعوت کا، تبلیغ کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان معاملات میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، اختیار ہے ہم کو۔ تو اس سے بھروسے کی دوسری قسم سمجھ میں آتی ہے کہ جن معاملات میں انسان کو اختیار ہے ان معاملات میں آپ انسان پر بھروسہ کر سکتے ہیں، مگر اللہ پر بھروسے کے بعد۔ یہ تیسری آیت ہے، 28واں پارہ سورہ طلاق۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، فَهُوَ، تو اللہ، حسبہ، حسب کا معنی کیا بتایا؟ کافی ہونا، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالغ امرہ، اس کا معاملہ مکمل کر دیتا ہے، اس کا کام مکمل کر دیتا ہے، اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اس کو اس کے مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے۔ اب اللہ عز و جل نے عام بات کہی، ایک آسان سی بات، کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، جو بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کافی ہو جاتا ہے تو اس بندے کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اس بندے کو اس کے مشن، اس کے مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ یہ 28ویں پارے سورہ طلاق کی آیتیں، یہ 4 آیتیں آپ کے درس میں ہیں، اور 2 آیتیں وہی جو گزری حسبنا اللہ ونعم الوکیل والی، وہ پورا واقعہ جو ہم نے بتایا وہ واقعہ اس درس میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، اللہ عز و جل نے یہاں پر تو ایک خبر دی ہم کو کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے 24ویں پارے سورہ زمر میں سوال کی شکل میں ہم سے پوچھی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ سوال، کیا سوال ہے؟ مطلب کیا آپ جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں اللہ تو کافی ہے ہمارے لیے، ہم ایمان رکھتے ہیں اس کا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، ہاں یہ نام جواب نہیں آئے گا اس کا جواب میں آئے گا اللہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں، اللہ ہم تجھ کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو دراصل اللہ عز و جل یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہوتا ہے تو وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ لوگ آپ کو اللہ کے علاوہ سے ڈراتے ہیں تو کیا آپ ڈر جائیں گے؟ جی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ اپنے بندے کے لیے کافی کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو اللہ کافی ہوگا، اور جب بندے کا بھروسہ ہی ڈلمل ہوگا تو پھر اللہ بھی ایسے کمزور کچے ایمان والوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن آدمی سوچے ارے ہوگا نہیں ہوگا، ارے کروں نہ کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے کمزور اور کچے ارادے والوں کی مدد نہیں کرتا۔ اسی بات کو اللہ عز و جل نے 4 پارے میں یوں فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ پکا ارادہ کر لیں، آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ نے اس کام کا پکا ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو بس خلاص اب بھول جاؤ، چھوڑو، ہوگا نہیں ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، کیا کروں کیا نہ کروں، نہیں، آپ نے لوگوں سے مشورہ کر لیا، آپ نے اس کام کے پازیٹیو نیگیٹو مثبت منفی کو سمجھ لیا، آپ کا دل چاہا کہ الحمدللہ کام اچھا ہے، آپ کا ارادہ پکا ہو گیا، آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ پر بھروسہ کر لیجئے، اب وہ کام آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اب یہاں پر ایک حدیث بھی بیان کی جا سکتی ہے، سنن ترمذی اور مسند احمد کی وہ روایت ہے، چونکہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، مگر آپ سن لیجئے، اور وہ بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسے ہی بھروسہ رکھو جس طرح اللہ پر بھروسے کا حق ہے، کہ بس میرے لیے اللہ کافی ہے،
میں اللہ کے علاوہ نہ کسی سے ڈرتا ہوں اور میں اللہ کے علاوہ کسی سے امید بھی نہیں رکھتا. میری امیدیں میرے رب سے، میرا ڈر میرے رب سے، اور اللہ کو میں اپنے لیے کافی سمجھ لیتا ہوں، مجھے کسی اور کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اب آپ نے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا. یہ یاد رکھیے کہ اس حدیث میں روزی بطور مثال بیان کی گئی، کیونکہ توکل کا تعلق صرف روزی سے نہیں، توکل کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر کام سے، آپ کے ہنسنے سے، آپ کے رونے سے، آپ کی خوشی سے، آپ کے غم سے، آپ کی شادی سے، آپ کی طلاق سے، آپ کے فسخ سے، آپ کے روزگار سے، آپ کی اولاد سے، آپ کی ماں سے، آپ کی بیوی سے، ہر چیز سے توکل کا تعلق ہے. یہاں پر حدیث میں جو بیان کیا گیا رزق، وہ ایک مثال. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پر اگر آپ ویسے ہی بھروسہ رکھیں جیسے بھروسے کا حق ہے، اللہ کے علاوہ ان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اللہ میرے لیے کافی ہے، میں نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اللہ مجھے دوسروں کے حوالے نہیں کرے گا. میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ ضرور مجھے میرے کام میں کامیابی دے گا. بس اب آپ نہ کوئی وسوسہ آنے دیں، نہ کسی طرح سے تذبذب کا شکار ہو، نہ اپنے دل میں ڈاواڈول جیسی کوئی کیفیت ہو. تو آپ یقین جانیے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور آپ کو وہ ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. میں نے بتایا یہ ایک مثال ہے. کہنا یہ ہے کہ آپ کے ہر کام کو اللہ انجام تک پہنچائے گا، گرچہ آپ کو کوئی ذریعہ نظر نہ آتا. کیسے؟ ہم نے کہا پرندے، کتنی فیکٹری ہیں بھائی آپ کے شہر میں، کوے ہیں، ان کی کتنی فیکٹری ہیں کووں کی، کبوتروں کی کتنی دکانیں ہیں آپ کے یہاں پر، چڑیا کیا کاروبار کرتی ہیں، چڑیا مرغیاں کون سا کاروبار ہے ان کا کوئی کاروبار؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا؟ ان پرندوں کو اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی ہے، ان پرندوں کو اللہ عز و جل پلاتا بھی ہے، اور وہ پرندے جب باہر نکلتے ہیں اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور اگر ان کے گھونسلے میں ان کے بچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پرندوں کے ذریعے ان کے بچوں تک بھی رزق پہنچاتا ہے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف رزق کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کام جس میں آپ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کرے گا، آپ کو بظاہر کوئی ذریعہ نظر آتا ہو یا نہ. جیسے پرندے، ان کا کوئی ذریعہ آمدنی تو نہیں ہے نا. آپ نے کسی پرندے کبوتر کو پکڑ کے پوچھا بتا تو کماتا کہاں سے ہے؟ نہیں، ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ کوئی ذریعہ ان کا نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ ان کی ضرورت پوری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو جیسے اللہ بغیر کسی ظاہری ذریعے کے ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ایسے اللہ عز و جل ہماری بھی ضرورتیں یقیناً توکل کی برکت سے پوری کرتا ہے. پھر تغدو خماصاً، پرندے صبح صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بھوکے خالی پیٹ ہوتے ہیں. وَتَرُوحُ بِطَانًا، جب شام کو لوٹتے ہیں تو کھا کر لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام کر دیتا ہے. کوئی ذریعہ نہیں ہے پھر بھی اللہ نے ان کا پیٹ بھرا، ان کے بچوں کے پیٹ بھرنے کا انتظام کیا. تو ایسے ہی وہاں بھی توکل آپ کے کام آتا ہے جہاں بظاہر کوئی ذریعہ موجود نہ، جہاں بظاہر کوئی آپ کو سہولت یا سہارا نظر نہ آ رہا ہو، وہاں بھی وہ توکل آپ کے کام آتا ہے، اور اللہ عز و جل توکل کی برکت سے آپ کا وہ کام پورا کر دیتا ہے. اب یہاں تک تو کوئی کچھ بات ہے. ایک آخری بات توکل کو لے کر مسکنسپٹ. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہوں اللہ تو میرے کام پورے کرنے والا ہے اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤں، اللہ تو اولاد دینے والا ہے اور میں شادی نہ کروں. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تو رزق دینے والا ہے اور میں ہاتھ پیر نہ ماروں، ایسا نہیں ہوتا. توکل اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام ہے، لیکن کب؟ وہ بھروسہ ہوگا اسباب اختیار کرنے کے بعد. جیسے ایک بندہ بیمار ہو گیا، ایک مسلمان کو، ہمارا بھائی اللہ شفا دے، سب کو صحت دے، بیمار ہو گیا. اب وہ تو کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم بیمار ہو جائیں تو شفا اللہ دیتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے. لیکن کیا ایسی شفا ہو جائے گی کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے؟
بھروسہ تو آپ نے اللہ پر رکھا، اللہ شفا دینے والا ہے، لیکن اس شفا تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا کہ بھروسہ کافی ہے؟ آپ کو کچھ دعا بھی تو کرنی پڑے گی، آپ کو کچھ دوا بھی کرنی پڑے گی۔ دونوں باتیں بتائی ہیں ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بتائی ہیں کہ آپ دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں۔ تو ہم کو ان میں سے کوئی طریقہ یا دونوں طریقے اختیار کرنے پڑیں گے نا۔ اب مثلا مان لیتے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف ہے، اب میں سوچوں اللہ تو شفا دینے والا، اللہ شفا، اللہ شفا، اللہ شفا، تو پھر ایسی شفا ہو جائے گی؟ اس کو بے وقوفی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بے وقوفی۔ میں کہوں اللہ تو شفا دینے والا ہے، مجھے شفا دے دے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اذهب الباس رب الناس، اللہم رب الناس، یا اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، یا وہ دوائیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں، یا اللہ نے بتائیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، یا آپ کے میڈیکل جو آپ کی طبی جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے آپ کو بتائے، تو آپ کو ان میں سے کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو یقیناً آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا یا اس دوا کو کارگر بنائے گا۔ آپ اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں، سوچے دوا کافی ہے، تو پھر یہ تو شرک ہے، کیونکہ اس دوا میں تاثیر پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس دوا کے ذریعے آپ کو شفا دینے والا اللہ عز و جل ہے۔ اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں، لیکن اس کے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہ ہے ہمارے ایمان کا اصل توکل کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں مگر اسباب اختیار کرنے کے بعد رکھیں۔ مثلا مان لیتے ہیں کہ ہم کو انشاءاللہ حج کے لیے عمرے کے لیے جانا ہے، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے پہنچ گئے مکہ، پھر اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا پڑے گی نا، اس کے لیے آپ کو پاسپورٹ چاہیے، وہ بنانا پڑے گا، ویزا چاہیے۔ اب ایسا تو نہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے ہی مکہ پہنچ گئے، وہاں سے واپس بھی آ گئے، یا گھر میں تھے کعبہ خود ہی ہمارے پاس آ گیا۔ یہ سب بیکار کی باتیں تو نہیں ہونے والی نا، یہ سب خرافاتی باتیں تو نہیں ہونے والی ہیں۔ کیا کرنا پڑتا ہے ہم کو اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ پھر جب کوشش ہم نے کی، ہم نے پاسپورٹ بنایا، ہم نے ویزا بنایا، ہم نے پیسے جمع کیے، اور پھر اللہ سے کہا اللہ دیکھ مجھے تیرے گھر پر جانا ہے، تیرے گھر پر جانے کے لیے میں نے اللہ اتنے سارے انتظامات کیے، اللہ تو مجھے پہنچا دی۔ اب اللہ پہنچا دے گا آپ کو، آپ نے اسباب اختیار کیے، اللہ نے آپ کو پہنچا دیا۔ یہ ہے اصل توکل کہ آپ اسباب اختیار کیجئے اور پھر ان اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اللہ عز و جل ضرور و ضرور آپ کے اس کام میں آپ کو کامیابی دے گا۔ یہ توکل ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کا نام توکل نہیں ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں بے وقوفی۔ تو یہ توکل کے تعلق سے اگر کسی کے دل میں ایسی کوئی غلط فہمی ہو کہ اللہ پر بھروسہ کر لیا ہم نے، اب اللہ کافی ہے، اللہ یقیناً کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پابند کرتا ہے کہ یہ دنیا اسباب کی دنیا، یہ دنیا کاہے کی دنیا ہے؟ اسباب کی دنیا ہے، تو آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد دی کہ نہیں دی؟ تو بغیر بیویوں کے دے دی، اوپر سے ٹپکا کر۔ شادیاں ہوئی نا، شادیاں ہوئی تو اولاد ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا پکتا تھا یا نہیں پکتا تھا؟ کیسے پکتا تھا؟ اوپر سے ٹپکتا تھا۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاگ دوڑ کرنی پڑی نا، مکے سے نکالے گئے، اللہ عز و جل نے واپس مکے پر قبضہ دلا دیا، مکہ ہمارا ہو گیا، ویسے ہی ہو گیا بیٹھے بیٹھے مدینے میں۔ پھر کیا کیے اس کے لیے واپس مکہ جانا پڑا نا۔ تو یہی ہے کہ آپ اپنی کوشش کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ اس کو توکل کہتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صرف ایک عام سا حصہ نہیں، بلکہ اس کے بغیر ایمان صحیح بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے بغیر ایمان مکمل بھی نہیں ہو سکتا۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ کوئی سوال ہے آپ میں سے کسی کا؟ یقین اور بھروسہ اس میں کیا فرق ہے؟ یقین اور بھروسہ دو ایک ہی چیز کے دو الگ الگ نام۔ مجھے آپ پر یقین ہے یہ کام کر لیں گے، مجھے آپ پر بھروسہ ہے کہ آپ یہ کام کر لیں گے، ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، اب یقین یا بھروسے کا تعلق
کبھی کبھی فرق کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یقین ماضی اور حال دونوں پر کر سکتے ہیں. جیسے مجھے یقین ہے کہ یہ کام آپ ہی نے کیا ہوگا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ماضی سے. اور بھروسہ مستقبل کے لیے ہو جائے گا کہ مجھے بھروسہ ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے بولنے کے اعتبار سے. ورنہ حقیقت دیکھے تو جو یقین ہے وہی بھروسہ ہے، جو یقین ہے وہی بھروسہ ہے، جبکہ مستقبل کے لیے. اور اگر ماضی کے لیے اور پاسٹ کے لیے تو پھر وہ یقین ہوتا ہے، وہاں بھروسہ نہیں ہوتا، وہاں یقین ہوتا ہے کہ یہ کام مجھے یقین ہے آپ ہی نے کیا ہوگا. یہ اچھا، اب جو بات ماضی کی ہو چکی تو آپ یہ کہیں کہ اللہ نے جو مقدر سمجھا، جو مناسب سمجھا میرے لیے وہ کیا. اور بھروسے کا تعلق کہاں سے ہو جائے گا؟ مستقبل سے، کہ مجھے بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ آگے مجھے ضائع نہیں کرے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور جو مومنین آپ کے متبع ہیں اللہ ان کے لیے بھی کافی ہے، اور وہ آپ کے لیے کافی ہے. یعنی آپ کو مومنوں کے علاوہ کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اللہ پر توکل کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اللہ پر توکل یعنی یقین، بھروسہ، اعتماد بڑھانے کا ذریعہ سب سے پہلا آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے. تلاوت کیجئے سب سے پہلے. اس کے بعد آپ قرآن کریم کو ترجمے تفسیر سے پڑھیے. نمبر 3، آپ اللہ عز و جل سے دعائیں مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں اضافہ کرے. نمبر 4، آپ اپنے انبیاء خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، ان کی زندگی پڑھیے، اپنے صحابہ کرام اور تابعین کی آپ زندگیاں پڑھیے. اور نمبر 5، آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ جو بھی ہو رہا ہے اللہ عز و جل کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. جتنا زیادہ آپ کا اعتماد اللہ پر بڑھتا جائے گا، آپ کا بھروسہ بڑھتا جائے گا. 5 کام آپ کو کرنے پڑے گا. چلے جاؤ اب اس کے بعد تو تمہیں کسی کے دشمن نہیں، شیطان دشمنی کرتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اب تو کیسے دشمنی کرتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ شیطان ہماری اور شیطان کی دشمنی، تو شیطان ہمارا دشمن ہے، یہ بات تو کلیئر ہے نا. تو ہم بھی تو شیطان کے دشمن ہیں ہر اعتبار سے. شیطان ہم کو کفر کی طرف بلاتا ہے نا، تو شیطان ہمارا دشمن ہوا. اور ہم اس کی بات نہ مان کر اللہ کی بات مانتے ہیں، تو یہ ہماری اس سے دشمنی ہوئی. ہم اعوذ باللہ پڑھ کر اس سے پناہ مانگتے ہیں، تو یہ ہماری اس سے دشمنی ہوئی. ہم اپنے کھانے سے، پینے سے، گھر سے شیطان کو روکتے ہیں، تو یہ ہماری اس سے دشمنی ہوئی. اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.